بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام عقائد نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء والمرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ کیا سارے بھائی اردو جانتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اکثر بھائی بنگلہ زبان کے ہیں، تو اگر میں تھوڑا سا پوچھ لوں مجھے اندازہ ہو جائے تاکہ اس حساب سے میں اپنی بات کروں۔ کتنے بھائی ہیں جو اردو صحیح سمجھ لیتے ہیں؟ ہاتھ پہ سارا معلوم ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی سب سے افضل ترین جگہ مکہ مکرمہ میں جمع فرمایا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک یہ پہلا ایسا گھر ہے خانہ کعبہ جو دنیا میں بنایا گیا، یعنی روئے زمین پر اللہ کا پہلا یہ گھر ہے خانہ کعبہ جو دنیا میں بنایا گیا۔ اور کن کے لیے بنایا گیا؟ وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا، میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا۔ للذی ببکہ، اور اس کو مکہ کے اندر بنایا گیا، مبارکن، بڑا ہی بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین۔ لیکن اس گھر کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا مبارک گھر، دنیا میں سب سے پہلا گھر یہ بنایا گیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہدی للعالمین، کہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب میرا سوال ہے، میرا جو درس ہے وہ صرف یہ نہیں کہ میں بولتا چلا جاؤں اور آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے، میرا درس آپ سے سوال و جواب کے حساب سے ہوگا۔ اب میرا سوال یہ ہے، اس آیت کو آپ نے سن لیا، ترجمہ سن لیا، یہ خانہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ہم مکہ کے اندر ہیں، اب کئی بھائیوں کو سال ہو گیا ہوگا، کئیوں کو 2 سال، کئیوں کو 5 سال، 10 سال۔ اب سوال یہ، اکثر بھائیوں نے کم از کم ایک بار تو عمرہ کیا ہوگا، کم از کم، کوئی نیا بھی آیا ہو، مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں، 6 مہینے ہوئے ہیں، تو کم از کم ایک بار تو عمرہ کیا ہوگا، یا ایک بار طواف کیا ہوگا، ایک حج بھی کیا ہوگا۔ یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں، زیادہ تو کیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر لی، دیدار بھی کر لیا، خانہ کعبہ کو دیکھ بھی لیا، اور آج کل ترس بھی رہے ہیں کیونکہ بکنگ نہیں ہو رہی، آپ ہر نماز ٹائم جانا چاہیں نہیں جا سکتے، طواف نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب خانہ کعبہ کی زیارت کی، عمرہ کیا، حج کیا، طواف کیا، کیا ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ عمرہ اور حج کرنے سے پہلے جو گناہ میری زندگی کے اندر تھے، حج یا عمرہ کرنے کے بعد وہی گناہ ہماری زندگی کے اندر ہیں یا ہم نے چھوڑ دیے؟ اگر تو وہ گناہ ہماری زندگی کے اندر ویسے ہی ہیں جیسے عمرہ کرنے سے پہلے تھے، تو یقین مانیے آپ کے عمرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حج اور عمرے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے گناہ معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور حج کر لیا، عمرہ کر لیا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اب انسان کیا سوچتا ہے؟ اسے شیطان بھی زور لگاتا ہے کہ اس کے تو گناہ معاف ہو گئے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اب شیطان ڈبل زور لگا رہا ہے کہ اب اس کو گناہوں پہ دوبارہ لاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے سال محنت کی ہمارے پیچھے، گناہ کروائے طرح طرح کے، اور
6 दिन का हज किया, सारे गुनाह माफ़ हो गए। 2.5 से 3 घंटे लगे, आपके अक्सर गुनाह माफ़ हो गए। 40 साल ज़िंदगी है, 80 साल ज़िंदगी, 90 साल के बाद आके उम्रा कर रहा है, हज कर रहा है, गुनाह माफ़ कर रहा है। शैतान ने जो इतने साल मेहनत की उसकी तो ज़ाया हो गई। अब वो क्या करता है कि मुझसे आपसे वही गुनाह दोबारा करवाता है, या वो ऐसा गुनाह हमसे करवाता है जिसकी वजह से हमारे जो सारे गुनाह माफ़ हुए, उस वजह से हमारा ऐसा गुनाह वो करवा दे जिसकी वजह से हम जन्नत जाने के काबिल ना रहें। और वो फिर क्या करता है, फिर छोटे मोटे गुनाह नहीं करवाता। हाजी साहब से, अब सारे माशाल्लाह हाजी साहब आए और फिर मक्का में रह रहे हैं, हमसे शैतान छोटे मोटे गुनाह नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसको पता है एक नमाज पढ़ेगा इस हुदूद हरम के अंदर कितना अजर मिलेगा, 1 लाख। हरम जितना नहीं है, बात याद रखना, हुदूद हरम के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो इसका अजर 1 लाख है। हरम के अंदर भी 1 लाख है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। हरम के अंदर 1 लाख और प्लस है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह बेहतर जानता है। हरम की एक अपनी शान, एक अपना मकाम। फिर जितना अगली सफ़ों में पढ़ेंगे, जितना करीब जाके पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अजर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इधर भी 1 लाख है। अब एक नमाज पढ़ी, 1 लाख नेकियां आपके नेकियों के बैंक में दाखिल होंगी। अब शैतान क्या करेगा, इससे थोड़ा सा छोटा सा गुनाह करवा लूँ, नहीं, वो क्या करवाएगा, बड़ा गुनाह, जिसकी वजह से इसकी 1 लाख नेकियां ज़ाया हो जाए। और हम समझते नहीं, हम गौर नहीं करते। और मक्का के अंदर नमाज जो भी पढ़ेंगे, फ़र्ज पढ़ें, नफल पढ़ें, वितर पढ़ें, तरावी पढ़ें, ईद पढ़ें, बारिश की नमाज़ पढ़ें, सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ें, जनाजा की नमाज़ पढ़ें, कोई भी नमाज़ पढ़ेंगे, हर नमाज का अजर 1 लाख से ज़्यादा है। खैरुम मिन मिअति अल्फि सलाह, यानी 1 लाख नहीं का 1 लाख से बेहतर और ज़्यादा है। कितना ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बाकी जो नेक अमाल करेंगे, कुरान की तिलावत है, जिक्र अज़कार है, और जितने नेक अमाल करेंगे, सदका खैरात, उनका 1 लाख अजर नहीं है। लेकिन हुदूद हरम के बाहर वही काम करेंगे और वही काम हुदूद हरम के अंदर करेंगे, दोनों के अजर में बहुत फ़र्क है। इधर बहुत ज़्यादा है, कितना है यह दीन ने नहीं बताया, लेकिन है ज़्यादा। इसी तरह अगर आप गुनाह करेंगे, एक गुनाह इधर कर रहे हैं, यही गुनाह आप हुदूद हरम के बाहर कर रहे हैं, दोनों गुनाह का गुनाह भी बहुत ज़्यादा है इधर। तो मक्का के अंदर रह करके हम कोशिश करते हैं कि हमारी नमाज ना छूटे। माशाल्लाह शेख साहब ने अक्सर आपको बंगला ज़ुबान में नमाज के बारे में बताया। नमाज जो नहीं पढ़ता वो कौन है, मुनाफिक है, काफिर के करीब पहुंच जाता है। माशाल्लाह आयात पढ़ के आपको सुना रहे थे, समझा रहे हैं। लेकिन क्या हम पाँचों की पाँचें नमाजें पढ़ते हैं? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अपने अंदर से पूछना है। अगर हम नहीं पढ़ रहे तो मेरे भाइयों, वो लोग जो हज और उम्रा पे आते हैं, अगर आप उनसे पूछें, वो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगा के आते हैं उम्रे के लिए, कितने दिन, 15 दिन, 21 दिन या 28 दिन होते थे पहले। अब वो 2 दिन और रुकना चाहता है, अपने एजेंट से बात करता है तो मुझे अगर 2 दिन और मिल जाए, वीज़ा मेरा है, मैं 2 दिन की 10 नमाज़ें बनती हैं, मैं 10,000 रुपया या 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ मक्का में, मैं 2 दिन और रह जाऊँ। और अगर हमें ये देने पड़ जाएं कि अगर आप मक्का में रहना है तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, नमाज़ें पढ़नी, तो हम पढ़ेंगे? हम कहेंगे नहीं, कि हम तो इतने सालों से रहेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। अब कमाने के लिए लोग लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, लोग रियाज में हैं, जद्दा में हैं और जगहों में। लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जो मक्का के अंदर हैं या मदीना के अंदर, कमा तो रहे हैं, लेकिन खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजें पढ़ के, इनकी ज़ियारत करके अपनी नेकियां बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो पैसा तो कमाने आए हैं, लेकिन उसके साथ अगर सऊदीया में रह करके, मक्का में रह के, मदीना में रह के अगर दीन नहीं कमाया, असल दीन नहीं सीखा, जिस तरह आप आए थे सिर्फ रियाल इकट्ठे करके हर महीने भेज रहे हैं, अगर दीन इकट्ठा करके अपने घर वालों को नहीं बता रहे, ईमो पे रोज़ बात करते हैं, बीवी को, बेटी को, बेटे को, वारिस साहब को, भाई को, बहन को अगर नहीं बता रहे, वो नमाज नहीं पढ़ते, आप कुछ नहीं कह रहे, घंटों बातें कर रहे हैं,
وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے آپ کبھی نہیں پوچھتے، وہ گالی نکالنے آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، باتوں باتوں میں تیری ماں کی تیری بہن کی کتنی بار کہہ جاتے ہیں، غصہ آ جائے، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، کون ہے ایمان والے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے یہ اپنے دل سے اور زبان سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں، گھر میں آپ کی بیٹی ہے، بیوی ہے، والدہ ہے، والد ہیں، بھائی ہیں، جو بھی آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کو بچا لو۔ کس سے؟ آگ سے۔ اور اس آگ کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ اب پتھروں کو آگ میں جلانے کا کیا ہوگا؟ پتھروں سے جب آگ جلتی ہے نا، آپ مدینہ گئے ہوں گے، راستے میں دیکھا ہوگا کالے سیاہ پہاڑ، لاوا جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، پتھروں میں آگ لگی، وہ پہاڑ سارا جل گیا۔ عذاب جب اللہ کا آتا ہے، کئی بار آپ نے کئی طرح کی ویڈیو میں دیکھا، سمندر میں آگ لگی تو کس طرح آگ پگھل پگھل کر کے بہ رہی پانی کے اندر۔ اس آگ کو جس کا ایندھن انسان بنیں گے، میں اور آپ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، انسان، اور جس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ آگ کی تپش کتنی زیادہ ہوگی، اور وہ آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ آپ ایک کوئلہ لیں، آگ کا کوئلہ لے کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں، کتنی دیر رکھ سکتی ہیں آگ کے کوئلے کو؟ 1 منٹ نہیں گزرے گا وہ کوئلہ سوراخ کر کے ادھر سے نیچے، اور اس کی تکلیف کتنی ہے؟ جب تک آپریشن نہیں کروائیں گے، پورا علاج نہیں ہوگا، آپ کی درد نہیں رکے گی۔ ادھر آگ جل رہی ہے، اپنا ہاتھ کتنا قریب کر سکتی ہیں آگ کی؟ چند سیکنڈ کریں گے، طوطے اڑ جائیں گے ہمارے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب موت آئے گی دیکھی جائے گی، نعوذ باللہ، موت آئے گی دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی تیاری نہیں کی، دیکھا جائے گا؟ اللہ کے حضور جانا ہے، قبر میں جانا ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں دیکھا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، کئی بار اکیلے بیٹھے رو رہے ہوتے تھے۔ پوچھا عثمان آپ کیوں روتے ہیں؟ 10 بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت لے چکے ہو، آپ کو کیا ڈر ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قبر کا جب میں سوچتا ہوں، قبر کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ساتھ ہیں، پریشانی مصیبت آئے دائیں بائیں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، قیامت میں کتنے لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن قبر ایسی گھڑی ہے جہاں کوئی ساتھ نہیں۔ یہ بیوی اتنا پیار کرنے والی، آپ فوت ہو جائیں گے، قبر تک جائیں گے سب لوگ۔ بیٹا کتنا پیار کرتا ہے باپ سے، آپ اپنی اولاد کے لیے دن رات ادھر کھپ رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوپ میں، گرمی میں، پریشانیوں میں، پردیس میں رہ کے، دور رہ کے، نہ چاہتے ہوئے بندے کو اکیلے نیند نہیں آتی، لیکن اپنے بیوی بچوں کی خاطر ادھر پردیس میں رہ، لیکن وہ سارے قبر تک جائیں گے ساتھ، اور 3 دن بھی وہ یاد نہیں رکھیں گے آپ کی میری موت، جن کے لیے ہم دن رات لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مکہ میں رہ کر کے ہم نے یہ سوچنا، تو مکہ کی یہ اہمیت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عمرہ، حج، یہ ساری عبادات کی، اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار، اور ہمارے گھر والوں کو بھی بار بار خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، ہم، ہماری آل اولاد، بیوی بچے، والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔